بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں، اور تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے اور وحی آنے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھے اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ تو چلیں ان میں سے چند واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں قبیلے شعیب بن ہاشم کے اندر 12 ربیع الاول صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشہرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور غالباً اپریل کا مہینہ تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوشی سے نہال ہوئے اور فوراً تشریف لے آئے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ آپ نے ان کا نام محمد تجویز کیا۔ دوستوں، یہ نام اس وقت عرب میں معروف نہ تھا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور وہ اپنے گہوارے سے ہی خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اس دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائی تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائے حیرت رہ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو بھی نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا
کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی بچہ اور نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے۔ اس نے سیر ہو کر دودھ پیا، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ میرے شوہر اونٹنی سے دودھ نکالنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ نکالا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا بالکل، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں با خدا، یہ وہی گدھی ہے۔ اس کا یقین کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر کوئی خطہ بھی ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد بکریاں آسودہ حال چرنے جاتی مگر دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ نکالتے نکالتے اور پیتے پیتے تھک جاتے، جبکہ کسی اور انسان کو اس کی بکریوں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہمارے قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ کم بختوں، جانوروں کو وہیں چرانے لے کے جایا کرو جہاں ابو زیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا، جبکہ میری بکریاں تندرست اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور ذخیرے کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑوا دیا۔ یہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہی وہ صحت مند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم نے جو اس کی برکات دیکھی، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی اور کہا کہ کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکے کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔